شامی صاحب یہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایمرجنسی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے. اچھا. ہمارا جو دستور ہے اس میں جو ایمرجنسی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی قسمیں بیان نہیں کی گئی. اچھا. ایمرجنسی کا مطلب ہے ہنگامی حالت کا اعلان. ٹھیک ہے. جب حالات معمول پر نہ رہے، جب معمول پر نہ رہیں تو پھر معمول کے اقدامات نہیں کیے جاتے، پھر غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. غیر معمولی اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے اور غیر معمولی فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی ایمرجنسی ایک تو اس وقت لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے یا لگائی جا سکتی ہے جب کوئی حملہ کر دے غیر ملک. ٹھیک ہے. اگر کوئی بیرونی حملہ ہو جائے تو اس وقت ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا سکتا ہے اور وفاقی حکومت جو ہے اس طرح اس کے اختیارات میں وسعت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو تو اندرونی کوئی شورش برپا ہو جائے یا اندرونی معاملات ایسے ہو جائیں کہ جو کسی ایک حکومت کے بس میں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو پھر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ بھی کوئی ہو سکتا یہ ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو سیلاب ہے اس نے جو تباہی کی ہے، بستیاں اجڑ گئی ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ پر اراضی جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اربوں روپے کا نقصان، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، سڑکیں جو ہیں ان میں گڑھے پڑ گئے ہیں. گویا ایک پورا جو ہے نظم و نسق ہے وہ معطل ہو گیا ہے. اور خاص طور پر پنجاب میں اور پھر صوبہ سندھ میں، اس سے پہلے صوبہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے. تو اب یہ جو صورت ہے جو بلاول بھٹو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اس پہ ایمرجنسی لگائی جائے، تو ایمرجنسی یہ لگی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ وجوہات یہ ہیں کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات ہیں، اور جو یعنی یہ سیلابی تبدیلی ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے یہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایمرجنسی جب لگے گی اس کے جو اثرات تو ایک ہی ہوں گے، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب کوئی جارحیت کے نتیجے میں ایمرجنسی لگے گی تو اس کی کیفیت یہ ہوگی، اور اگر کوئی اندرونی خلف شار کی وجہ سے لگے گی تو اس کی نوعیت یہ ہوگی. اب یہ ایمرجنسی لگ گئی، اب کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. اب یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات صوبائی حکومت محسوس کرتی ہے کہ ہم اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے، تو صوبائی اسمبلی بھی درخواست کر سکتی ہے مرکز سے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے. لیکن یہاں بھی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اس کو 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اچھا، یہ دستور ہمارا ہاں جی کہتا ہے. اچھا. اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، اس میں اس کی منظوری لی جائے گی، اور یہ پھر 2 ماہ تک ہو سکتی ہے، پھر 6 ماہ تک توسیع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایمرجنسی جو ہے اس میں جو ایک تو قانون سازی کا جو اختیار ہے وفاقی یعنی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس میں وسعت آ جاتی ہے. اچھا. وہ ایسے معاملات پر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں وفاقی ادارے جو صوبائی اسمبلیوں کو دائرہ اختیار ہے. اچھا. اور چاہے صوبہ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے. وہ جو وفاق کا جو قانون ہوگا وہ اس کو اہمیت اور اولیت حاصل ہوگی، وہ پریویل کرے گا صوبائی قانون پر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صوبائی حکومت کے اختیارات جو ہیں کچھ، وہ بھی وفاقی حکومت سنبھال سکتی ہے. اچھا. اور اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کے زیر ہدایت آ جائے گی صوبائی حکومت. اچھا. اور وہ اس کا کوئی اختیار سنبھال لے یا سارے اختیارات سنبھال لے، یا اس کی نگرانی میں صوبائی حکومت کام کرے. اگر کوئی صوبہ نہ مانے شامی صاحب پھر تو نہ ماننے کا سوال نہیں ہے، پھر اس کے بعد صوبے کی حکومت گھر جائے. اچھا. کیونکہ یہ جو ہے یہ تو ایک تباہی جو ہے جو پھیلا دی ہے. تو اب آپ دیکھیے، اب یہ وفاقی حکومت نے اب یہ تو اعلان کر دیا. ٹھیک. اب اس کے بعد کمیٹی بنا دی. اب یہ اس کے کیا اس کا پروسیجر کیا ہوگا، پالیسیز بنے گی، کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے، یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگا،
اور پھر کیا کیا اختیارات یہ سنبھالیں گے اور کیا کیا قانون سازی کی ضرورت ہوگی. بہرحال اس میں یہ تو ہوگا نا کہ جو ایک مؤثر جو صوبوں کا دائرہ اختیار ہے وہ سمٹ جائے گا, وفاق کا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اچھا. اور وفاق تو ابھی تو دیکھیے ہمارے آئین میں صوبوں کے اختیارات میں بڑی وسعت دے دی گئی ہے, تو اب وہ جو اختیارات ہیں وہ ان کو معطل ہو جائیں گے یا معطل ہو سکیں گے. اچھا. ضروری نہیں کہ سب کیے جا سکیں. اچھا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے اب ریسورسز کا مسئلہ ہے, وسائل. آپ کو وسائل چاہیے. ٹھیک. آپ کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, خربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. صحیح. اور جب اس کا تخمینہ لگایا جائے گا اس کے بعد آپ کا ایک پیکج شروع ہوگا نا ریہیبلیٹیشن کا. بالکل. پھر معلوم ہوگا اب وسائل جو ہیں, اب جو ترقیاتی پروگرام ہے جو وفاق کے پاس ہے وہ تو 1200 ارب روپے کا ہے. 1100 ارب. بالکل. 4000 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام جو ہے صوبوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو صوبوں کے پاس وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں. یہی وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے کہ جی وفاق کے ساتھ حصہ ڈالنا ہوگا صوبوں کو. دیکھیے صوبے جو ہیں, اب اگر صوبے یہ چاہیں کہ بھئی اپنے جو ان کے اخراجات ہیں وہ تو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے, ان کے ہاں تو معمول کے مطابق ان کا جو پروگرام ہے اس پہ عمل ہوتا رہے گا, اور یہ کہ من و سلوہ کہیں سے اتر آئے اور وفاقی حکومت پیسے اکٹھے کر کے ان کی جھولی میں ڈال دے, تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اب وفاقی حکومت ان کے جو پروگرام ہے ترقیاتی, جو اخراجات کے پروگرام ہیں ان پہ دخل دے سکے گی, ان کو روک سکے گی کہ بھئی آپ ان چیزوں کو مؤخر کر دیں, اور اس اولیت جو ہے وہ اس سیلاب سے کے جو اثرات ہیں ان کو سمٹنے میں, ان کو سمیٹنے میں لگائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس وقت وسائل صوبوں کے پاس ہیں اور بوجھ مرکز کے پاس ہے, اب یہ وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو جو اپنا ان کا ترقیاتی پروگرام تھا معمول کے مطابق اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور وسائل مہیا کرنا پڑیں گے سیلاب زدگان کو, ان کی بحالی کے لیے, ان کی تعبیر نو کے لیے. اور جہاں کمی ہوگی, اب بلاول بھٹو زرداری تو کہہ رہے ہیں فوری طور پر بین الاقوامی دروازے کھٹکھٹائیں اور کہ بھئی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اندازہ لگائیں گے نا, وہ مصدق ملک جو کہتے ہیں کہ پہلے ہم اندازہ لگائیں گے, تخمینہ ہوگا کتنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب نقصان جو ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں اس پہ مہر لگا دیں گے کہ اتنا نقصان ہوا.